وہ گھر پہنچے تو اظہر فاروقی لان میں ہی مل گئے۔ وہ تو اندر جانے والے تھے مگر انہیں اپنی طرف آتا دیکھا وہ ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام، آج تم نے کچھ زیادہ ہی دیر کر دی۔ ان کی بات پر اس نے اپنی کلائی پابندی گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ عام طور پر 2-2.5 گھنٹے میں واپس آ جاتی تھی مگر آج اس کی واپسی 3 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ ایک تو پہلے اس نے خوب دماغ خراب کیا، پھر اتنا خیال بھی نہیں آیا کہ رکشا یا ٹیکسی ہی کر لیتی۔ اسے کوستی پیدل ہی چلی آئی۔ ایک پاگل جو مل گیا تھا، پھر دیر کیسے نہ ہوتی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے ہونٹ ہلتے دیکھا انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ میرا انتظار کر رہے تھے، کچھ کام تھا؟ ہاں مجھے پوچھنا تھا تم نے نور الہدیٰ کا کمرہ تو ٹھیک سے سیٹ کر لیا ہے؟ کتنی بار پوچھیں گے، اس نے دل میں کہا، پھر بولی، آپ بے فکر ہیں بابا جان، میں نے ان کے کمرے کی ہر چیز اپنے ہاتھ سے سیٹ کی ہے۔ پھر ان کے پاس سے ہر کا وہ کچن کے سامنے سے گزرتی پچھلی طرف کے ہال میں آ گئی۔ ہال کی سیڑھیاں ایک ایک کر کے چڑھتی وہ اپنے کمرے میں آئی۔ یہ کمرہ کافی کھلا اور بڑا تھا، جسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک طرف کا حصہ بیڈ روم تھا جس میں وارڈروب بھی اٹیچ اور وارڈروب کے ایک طرف اٹیچ باتھ روم تھا۔ دوسرا حصہ آرٹ اسٹوڈیو کا لک دے رہا تھا۔ ایک دیوار پر لکڑی کا لمبا سا ریک دیوار سے جوڑا گیا تھا جس پر کچھ کینوس سوکھنے کے لیے رکھے گئے تھے۔ ایک طرف رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی رکھی گئی تھی، ایک ٹیبل پر پینٹنگ برش بھی رکھے تھے، پاس ہی ایزل بھی موجود تھا۔ کمرے میں بالکونی بھی تھی جس کے چھت سے ملیحہ نے بہت سے ونڈ چائمز لٹکا رکھے تھے۔ بالکونی میں موجود جھولے سے بھی اس نے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ رکھی تھی۔ ملیحہ کو ان کی آوازوں کا شور بہت پسند تھا۔ اکثر چاندنی راتوں میں وہ جھولے میں لیٹی ان آوازوں کو سنتے رہی۔ یہ کمرہ کشادہ تو تھا، اس کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ باقی کمرے سے منسلک ہوتے ہوئے بھی کافی الگ تھا۔ اس وجہ سے ملیحہ نے اسے اپنے لیے منتخب کیا تھا کہ وہ یہاں یکسوئی سے اپنا کام کر سکتی تھی۔ ملیحہ نے کتاب ٹیبل پر رکھی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر تولیے سے خشک کرتی ایزل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ کینوس اس نے کافی دن پہلے شروع کیا تھا مگر ابھی تک آسمان کا کچھ حصہ اور ایک سوکھا درخت ہی پینٹ کر پائی تھی۔ انہوں نے سوچا آج اس کینوس کو ضرور مکمل کر لے گی۔ اس نے ٹرے میں کلر مکس کر کے برش پر لگائے اور کینوس پر کچھ اسٹروک لگا کر ہی اس نے ہاتھ روک۔ پتہ نہیں کہ اس کا ذہن یکسو نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار اور کوشش کی مگر ذہن اب بھی بٹا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اسے ڈسٹرب کر رہی ہے، شاید وہ ونڈ چائمز کی آواز۔ اس نے سوچا اور اٹھی۔ بالکونی کی سلائڈنگ گلاس ڈور کو بند کر کے وہ مطمئن سی ہوتی کرسی گھسیٹ کر ایزل کے سامنے آرام سے بیٹھ گئی مگر اب کمرے کی خاموشی اسے چبھنے لگی تھی۔ وہ چیخ سی گئی۔ اسی ماحول میں وہ گھنٹوں کینوس پر کام کرتی تھی مگر آج وہ اپنا ذہن تک نہیں بنا پا رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے برش رکھا اور کچن میں آ گئی۔ سامنے ہی کچن ٹیبل کے سامنے رکھے اسٹول پر چڑھا اس کا ہم عمر دبلا پتلا سا بہادر سلاد کاٹ رہا تھا۔ تم؟ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، گل بانو کہاں ہے؟ ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج کھانا میں نے بنایا ہے۔ ملیحہ نے ہنکارا بڑھا اور کھانے کا جائزہ لینے لگی۔ بی بی صاحب، مہمان رات کو دیر سے آئیں گے۔ مہمان نہیں، چھوٹے صاحب آ رہے ہیں، ملیحہ نے کہا۔ چھوٹے صاحب کیا یہیں رہیں گے؟ ظاہر ہے انسان اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، تو پھر وہ لندن میں کہاں رہتے تھے؟ بہادر نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ فٹ پاتھ پر وہ چڑکی، تم کیا ناشتے میں کبھی کھاتے ہو؟ جب دیکھو زبان چلتی رہتی ہے، ذرا دیر کو چپ نہیں رہا جا سکتا۔ بہادر کی شکل بتا رہی تھی کہ اسے ملیحہ کا ڈانٹنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا مگر ملیحہ نے پرواہ کیے بغیر مزید کہا، اگر رائتہ بنا چکے ہو تو ٹیبل پر کھانا لگا دو اور بابا جان سے بھی کہہ دو کھانا تیار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ برتن لگانے لگا۔ ایک بھتیجے کے آنے پر کیسر فروخی کو نئے انداز سے سجایا گیا تھا جس کی وجہ سے ملیحہ کو کافی کوفت ہوئی تھی۔ ملیحہ چاولوں کی ڈش ٹیبل پر رکھ رہی تھی کہ بہادر آ کر بولا، کرنل صاحب کہہ رہے ہیں وہ کھانا چھوٹے صاحب کے ساتھ کھائیں گے۔ ملیحہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور بلانے چلی گئی۔ اس نے اسٹڈی میں پیر رکھا ہی تھا، اس کی ہنسی چھوٹتے رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح سفید براق کرتا شلوار میں کالے رنگ کی سادہ سی چپل، پیروں میں ڈالے سنہری فریم کی اینک لگائے، سامنے کرسی پر
اٹینشن بیٹھے تھے اور نسیں وال کلاک پر جمی تو وہ آگے بڑھی اور چلتے ہوئے ان کے پاس فرش پر بیٹھ کر اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، اسے جب بھی بابا جان کو متوجہ کرنا ہوتا تو مخاطب کرنے کی بجائے ان کی طرف دیکھنے لگتی۔ حسن فاروقی نے کلاک سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کھانا کھا لے بابا جان، آج تو کھانا نور الہدیٰ کے ساتھ ہی کھاؤں گا، تم جا کر کھا لو۔ بابا جان، ان کی فلائٹ 11 بجے لینڈ کرے گی اور گھر آنے میں 1:30 بج جائے گا۔ اتنی رات کو آنے کے بعد وہ صبح ناشتے سے پہلے کچھ نہیں کھائیں گے۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، انہیں ملیحہ کی بات صحیح لگی تھی، پھر بھی کھانے کے لیے نہیں مانے تو ملیحہ نے پھر اصرار کیا۔ تھوڑا سا کھا لے، آپ جانتے ہیں مجھے اکیلے کھانا پسند نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے لیے بھوک کا لگنا ضروری ہے، کسی کا ساتھ ہونا نہیں۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو جا کر کھا لو، انہوں نے نرمی سے مگر قطعی لہجے میں کہا۔ اسے برا تو لگا مگر مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھ کر ڈائننگ روم میں آگے بہادر اس کے بعد بہادر بوتل کی جن کے یہاں حاضر ہو گیا۔ کھانا اٹھا دو۔ وہ اپنے کمرے سے جا کر لائبریری میں ایشو کروائی کتاب اٹھائے لاؤنج میں آ بیٹھی۔ 11 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ بابا جان سرے سے نکل کر لاؤنج میں پھر اسے دیکھا بولے، ملیحہ جی۔ بابا جان وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولی، میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں، پھر سوچا ایک نظر نور الہدیٰ کا کمرہ دیکھ لوں۔ آئیے بابا جان۔ ملیحہ کے آگے چلتے ہوئے وہ ایک دم ہی پلٹ کر بولے، تم نیچے کا کوئی کمرہ ٹھیک کروا لیتی، اب وہ اتنی رات کو تھکا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جائے گا۔ ملیحہ چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکی کہ آپ نے ہی کہا تھا نور الہدیٰ کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کروانا ہے، اسے گراؤنڈ فلور پر رہنا پسند نہیں۔ وہاں سے باہر نکلے تو ملازموں کو لائن میں کھڑا کر کے ہدایت دینا شروع کی، جب تک میں نور الہدیٰ کو لے کر ایئرپورٹ سے نہیں آ جاتا تم میں سے کوئی سرونٹ کوارٹر کی طرف بٹکے گا بھی نہیں۔ بہادر اور نذیر تم دونوں فوراً گاڑی رکتے ہی نور الہدیٰ کا سامان نکال کر اس کے کمرے میں پہنچا دیں اور گلابان پہلے ہارن پر ہی گیٹ کھل جانا چاہیے۔ اگر دیر لگی تو یاد رکھنا میری رائفل کو ابھی زنگ نہیں لگا، اور یہ ڈرائیور کدھر ہے گیا ہے، دیکھو ذرا اس نے گاڑی تیار کی یا نہیں۔ ایک ملازم دے کر آیا، جیپ تیار ہے کرنل صاحب۔ پھر جب ان کی گاڑی گیٹ سے نکل گئی تو ہر ایک نے سکون کا ساتھ دیا۔ وہ مجھے 1 گلاس پانی کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ دے گا۔ صوفے پر بیٹھے ہوئے ملیحہ نے صدا لگائی، اسے دیر تک جاگنے کی عادت نہیں تھی، لیکن آج جاگنا ضروری تھا۔ 1 بجتے ہی ملیحہ کی نظر وال کلاک سے جیسے چپک گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا وہ لوگ 1:30 بجے تک تو ہر حال میں آ جائیں گے، مگر 2 بجے، پھر 2:30، پھر 2:45 اور ٹنگ آ کر 3 بجے ملیحہ نے ایئرپورٹ انکوائری کا نمبر ملا دیا۔ پتہ چلا فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ ہے، اور یہ سوچنا بھی بیکار ہے کہ بابا جان مجھے فون کر کے اطلاع دے دیتے۔ ریسیو کرتے ہوئے اس نے خود سے کہا اور بہادر اور نذیر کے علاوہ سب کو سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیا۔ خود لاؤنج میں بیٹھ کے جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے انٹرنس نظر کے سامنے تھا۔ نیند کے مارے اس کا برا حال تھا، لیکن جانتی تھی کہ اگر نور الہدیٰ کے استقبال کو وہ بے نفیس موجود نہ ہوئی تو بابا جان ناراض ہوں گے۔ انتظار کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کی ذہنی روح بھٹک گئی۔ آپ چاہے کل جواب دیں، پرسوں، یا چاہے قیامت کے دن، میں انتظار کروں گا۔ اس وقت تو اسے غصہ ہی آیا تھا، مگر اب وہ گمسم ہو گئی تھی۔ کیا کوئی قیامت کے دن تک کسی کا انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر فوراً ہی جواب بھی دے ڈالا، امپاسبل۔ 4:30 بجے کے قریب ہارن کی آواز آئی۔ فلائٹ ایکچولی ٹیک آف کے وقت ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ لندن کا موسم تو آپ جانتے ہیں۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے اگر آپ انکوائری سے معلوم کر لیتے تو اتنی زحمت نہ ہوتی۔ اور اظہر فاروقی کے ساتھ اندر آتے نور الہدیٰ جانے کیا بولنے والے تھے کہ صوفے پر بے خبر چھوٹی لڑکی کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ بابا جان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ یہ اس طرح کیوں سو رہی ہے؟ وہ ناگواری سے پاس کھڑی ملازمہ سے بولے، جو گاڑی کی آواز پر کوارٹر سے نکل کر پورچ میں آ گئی تھی اور اب ان کے ساتھ ہی اندر آئی تھی۔ بابا جان پلیز، انہوں نے بابا جان کو ٹوکا اور ملازمہ سے بولے، تم جاؤ۔ بابا جان کو ساتھ لیے ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے صوفے کے پاس سے گزرے تو غیر ارادی طور پر بازو پر لٹکا کوٹ جھٹکتے ہوئے اس پر پھیلا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئے اور جوتوں سمیت ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔ تھکن کے مارے ملیحہ کا برا حال تھا، درد سے بدن ٹوٹ رہا تھا، پھر بھی فجر کی اذان کے ساتھ ہی حسب عادت اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے اسے سب سے پہلے نور الہدیٰ کا خیال آیا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہوتے ہوئے کوئی چیز اس کے وجود پر سے پھسلتے ہوئے اس کے پیروں پر گر گئی۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، یہ کوٹ کس کا تھا اور اس پر کس نے ڈالا ہوگا؟ ملیحہ کو یہ سمجھنے 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگی۔
جھک کر کوٹ اٹھا کے بات پر ڈالتے ہوئے عجیب سے احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ وہ کوٹ لی اپنے کمرے میں آگے کوٹ پر ڈال کے وہ شاور لینے چلے گئے۔ 10 منٹ بعد ہی وہ گیلے بالوں کے ساتھ کمرے میں آئی۔ پھر اس نے نماز پڑھی۔ نور الہدیٰ یوں بھی سحر خیز تھے، پھر وہ فلائٹ میں نیند پوری کر چکے تھے۔ سورج کے چھب دکھتے ہی وہ ٹریک سوٹ پہنے لان میں نکل آئے۔ دوڑتے ہوئے لان کے کئی چکر کاٹ کر وہ ایک جگہ رکے۔ بار بار جھک کر اپنے پنجوں کو چھوتے وہ ایک بار اٹھے اور پھر جھکنا بھول گئے۔ وہ اپسرا نہیں تھی مگر لگ رہی تھی، سفید کپڑوں میں اہتمام سے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے ہوئے۔ اس کے لمبے نم بال ہوا سے لہراتے بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے، مگر وہ بیزار سی بنی جھولے پر بیٹھی تھی جو اس کے گداز پیروں کے دھکے سے آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے بڑی محو سے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی سورج کا رستہ روکے بادل ایک دم کھسکا اور اس کا وجود کرنوں کی زد میں آ گیا۔ وہ ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے اس نے یوں ہی اپنا سر جھکایا تو نظر ٹریک سوٹ میں یعنی بت کی طرح ساکت کر شخص پر پڑی۔ وہ جھجک گئی۔ وہ اس وقت نور الہدیٰ کی وہاں موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ ہی سوچ لیا تھا کہ رات کے آنے والا دن چڑھے تک تھکن اتارتا رہے گا۔ وہ اٹھی اور گھوم کر کمرے میں چلے گئی۔ مون لائٹ انسان لائٹ امیزنگ آہستہ سے بڑبڑائے۔ وہ بال سمیٹ کر کچن میں آگے فٹافٹ اورنج جوس نکال کے اس نے جگ میں ڈالا، جگ کا گلاس سمیت ٹرے میں رکھ کے بہادر کو تھما کر لان میں بچا۔ پھر اپنے ناشتے کی ٹرے تیار کر کے وہ کچن سے نکلنے والے تھے کہ نور الہدیٰ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے کچن کے دروازے سے اندر آ گئے۔ ہیلو ملیحہ، اسے دیکھ اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے وہ بولے تو ملیحہ نروس ہوگی کہ ان سے ہاتھ ملائے یا نہیں۔ اسی گھبراہٹ میں ان کے ہیلو کا جواب نہیں دے سکے تو وہ غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ نیچے کر کے اس کی طرف جھک کر بولے آئی ایم رانگ۔ اس بار وہ اعتماد سے مسکرائے ناٹ نیڈ۔ پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے آدھے خالی گلاس کو دیکھا بولی اور چاہیے؟ نو تھینکس۔ ملیحہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سے کس انداز میں بات کرے، اس لیے بات کرنے سے بچنے کی خاطر وہ ٹرے اٹھائے ان کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گئی، مگر اگلے ہی قدم پر اسے رک جانا پڑا۔ میں 15 منٹ میں نہا کر آتا ہوں، تب تک آپ میرا ناشتہ تیار کر لیں۔ کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو باقی گھر والے لیتے ہیں، البتہ چائے اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ گل بانو کو ہٹا دے کر وہ پلٹے تو ملیحہ کو دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا واٹ ہیپنڈ۔ اس نے بھی فوراً سے جواب دیا نتھنگ۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ نور الہدیٰ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنے ڈائننگ روم میں تھے۔ ملیحہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی ان کی منتظر تھی۔ انہیں دیکھ کر اس نے گل بانو کو آواز دے کر ناشتہ لانے کو کہا۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ نور الہدیٰ نے نوالا منہ میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اخبار اٹھایا، پھر ملیحہ کی طرف بڑھا کر سوالیہ لہجے میں بولے نیوز پیپر۔ ملیحہ نے ناشتے سے دھیان ہٹا کر ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی میں ناشتے کے وقت اخبار نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگے کیونکہ اخباروں میں ایسی خوفناک خبریں چھپی ہوتی ہیں کہ پڑھ کر بھوک ہی دور ہو جائے۔ سچ کہا۔ بولتے ہوئے انہوں نے اخبار کھولا اور پڑھنے لگے۔ ناشتہ ختم ہونے تک وہ اخبار بھی ختم کر چکے تھے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے انہوں نے اخبار کو طے کر کے رکھا۔ اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے اس سے بولے چائے لو گی؟ میں چائے کم پیتی ہوں، دن میں صرف ایک کپ، وہ بھی شام میں۔ وہ بھی ناشتہ کر چکی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی، پھر اخبار اٹھاتے ہوئے اس نے بہادر کو آواز دی۔ بہادر کو بھی جیسے پتہ تھا کہ آواز کیوں دی گئی ہے۔ اور دوسرے ہی لمحے جوس کا گلاس لیا پہنچا۔ تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ بیوی صاحب ٹھیک ہے تم جاؤ۔ نور الہدیٰ نے چائے پی کر خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے کہا فارغ ہو کر میرے روم میں آ جانا۔ وہ سمجھ کے سامان سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں اور ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر بعد کہ ان کے کمرے میں آئی تو سارے بریف کیس کھلے ہوئے تھے۔ ایک بڑی اٹیچی کیس تو بیڈ پر ہی کھلا رکھا ہوا تھا اور خود نور الہدیٰ ہاتھ میں ہینگر لیے کپڑے پکڑ کر وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ملیحہ آ جاؤ، انہوں نے پلٹ کر اسے کہا، پھر وارڈروب میں دیکھتے ہوئے بولے یہ سب کس نے خریدا ہے؟ میں نے۔ بابا جان کا حکم تھا کہ کمرے کے ساتھ آپ کا وارڈروب بھی سیٹ کر دوں۔ میں نے تو ان سے بہت کہا کہ پتہ نہیں آپ کو میری پسند اچھی لگے بھی یا نہیں، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر یوں ہی چپ ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے تمہاری پسند اتنی اچھی ہے کہ بری لگ ہی نہیں سکتی، مگر ایک پرابلم ہے۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ انہیں کہاں رکھوں؟ انہوں نے کپڑوں سے بڑے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا۔ لائیے میں رکھ دیتی ہوں۔
اس نے ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے اور وارڈ روم میں جگہ بنانے لگی، پھر سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر وارڈ روم میں لٹکانے لگی۔ اسے مصروف دیکھ کر نور الہدیٰ سر پار ہو گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالا، پھر لائٹر سے سگریٹ جلاتے سوٹ کیس میں سے اپنے ڈاکومنٹس والا بیگ نکالنے لگے۔ تمباکو کی بو محسوس کر کے ملیحہ نے وارڈ روم میں سے سر نکال کر دیکھا۔ ان کے ہونٹوں میں دبا سگریٹ دے کر بولی، سگریٹ پیتا آدمی ہو یا دھواں چھوڑتا ریل کا انجن، دونوں دکھنے میں ایک سے لگتے ہیں۔ نور الہدیٰ نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا تو کہنے لگی، میں آپ کو سگریٹ پینے سے منع نہیں کرتی، مگر میرے سامنے سگریٹ پینے کی ضرورت نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں۔ سگریٹ بجھا دے۔ اچانک ہی اس کے لہجے میں جو استحقاق آیا تھا اسے خود بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن نور الہدیٰ نے نہ صرف محسوس کیا بلکہ انہیں اچھا بھی لگا تھا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا اور کوئی حکم ان کی بات پر اسے لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے تو فوراً ہی معذرت کرنے لگی، سوری، میں عام طور پر اس انداز سے بات نہیں کرتی، مگر مجھے سگریٹ سے بہت چڑ ہے۔ کوئی بات نہیں، تم مجھ سے ہر انداز میں بات کر سکتی ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولے تو ملیحہ نظر انداز کرتے ہوئے سوٹ کیس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالنے لگی۔ وہ فوراً بولے، اسے میں خود رکھ لوں گا، تم رہنے دو۔ اس سے چھوڑ کر پرفیوم کی بوٹلز نکال کر ڈریسنگ پر رکھنے لگی۔ نور الہدیٰ نے وہ پیکٹ نکالا، اسے رکھنے وارڈ روم کی طرف آئے۔ اسی وقت بابا جان دروازہ بجا کر اندر آ گئے۔ آئیے بابا جان۔ نور الہدیٰ نے سب چھوڑ کر بیڈ سے سامان ہٹا کر ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ کیا بات ہے، تم اتنی جلدی جا گئی، نیند نہیں آئی؟ نیند تو آ گئی پر آنکھ جلدی کھل گئی، فلائٹ میں سوتا رہا تھا شاید اسی لیے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے، کیا جاب کرو گے؟ نہیں، میرا ارادہ ہے کہ بزنس شروع کرو، کیوں نہیں؟ وہ جوش سے بولے، تم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ کیا بزنس کرو گے؟ کچھ پلان تو ہیں، مگر میرا خیال ہے پہلے یہاں کی مارکیٹ کو سرچ کر لو۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر آتے ہی کام میں لگ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ دن آرام کرو پھر ان معاملات پر غور کرنا۔ ویسے اب تم آگے ہو تو ساری ذمہ داریاں بھی تمہیں ہی اٹھانی ہوں گی، سفر کی تھکن اتار لو، پھر میں تمہیں زمینوں کا حساب کتاب بھی سمجھا دوں گا، بلکہ اگلی بار نواب شاہ جاتے ہوئے تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بابا جان پلیز، زمینوں وغیرہ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، ویسے تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں اور جاؤں گا بھی، لیکن حساب کتاب والا معاملہ آپ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں۔ نور الہدیٰ بولے۔ بابا جان ہنسے اور کہنے لگے، مظہر فاروقی کا بیٹا کہتا ہے کہ اسے زمینداری میں دلچسپی نہیں، یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ بھائی جی پکے زمیندار تھے، میاں جی کی زندگی میں ہی فصلوں کی بوائی کٹائی کا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ تم نے مجھے بھی نہیں تھی اور نہ ہے بھائی جی، جب تک تھے میں نے کبھی مڑ کر بھی زمینوں کی طرف نہیں دیکھا، مگر باپ دادا کی نشانیاں خود سے الگ بھی تو نہیں کی جا سکتی۔ ملیحہ نور الہدیٰ کے بغیر تو سامان سیٹ کر نہیں سکتی تھی، اور نور الہدیٰ بابا جان کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ وہ کچھ دیر ان کی باتیں سنتی رہی، مگر جلد بیزار ہوگی۔ بابا جان بیڈ پر بیٹھے تھے اور نور الہدیٰ ان کے سامنے جس جگہ کھڑے تھے، ملیحہ کی طرف ان کی پوچھ تھی، وہ ان کی نظر میں آئے بغیر کمرے سے نکل سکتی تھی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چیزیں رکھی اور نامحسوس انداز میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر جانے کے لیے وہ جیسے ہی نور الہدیٰ کے پیچھے سے گزری، بالکل اچانک ہی انہوں نے پلٹ کر اس کی نازک لگ اپنے گرفت میں لے لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے کمرے میں۔ کوئی کام ہے یا آرام کرنا چاہتی ہو؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ۔ ان کے لہجے میں استحقاق ایسا تھا، اور پھر فوراً ہی اپنی بات کہہ کر وہ ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے بابا جان کی طرف مڑ گئے تھے، جیسے جانتے تھے کہ ملیحہ ہر حال میں ان کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ ملیحہ نے ان کا حق جتانا محسوس کیا، مگر اسے بالکل برا نہیں لگا، اور پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ اور بابا جان بھی باتوں میں لگے اور وہ بور ہونے لگی، مگر اس نے دوبارہ باہر جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ وہاں ایک شخص ایسا تھا جو اسے پوری جان سے محسوس کر رہا تھا۔